اگر ٹیکس پیٹرول سے ہی اکٹھا کرنا ہے تو پھر اربوں روپے کی گاڑیاں دی گئی تھی ایف بی آر کو، تو ایف بی آر کا پھر کیا کوئی رول ہے ابھی رہ گیا یا کیا کر رہا ہے ایف بی آر کی کارکردگی کو پھر کیسے دیکھا جائے گا؟ دیکھیں، ایک تو بہت زیادہ بات ایف بی آر پہ ہوتی ہے. آج ہم نے کوشش کی کہ ہم انویسٹمنٹ اور ٹریڈ اور آگے بڑھنے پہ بات کریں، پر ٹیکس کلیکٹ کیے بغیر ملک تو نہیں چل سکتا ہے، اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے. سو ایف بی آر کو ہم نے ٹھیک کرنے کے لیے، میں حکومت میں جب نہیں بھی تھا تو میں تب سے سن رہا ہوں اور آج بھی وہی کہانی سن رہا ہوں. سو واٹ از اٹ دیٹ از کیپنگ اس اوے فرام گیٹنگ دی ایف بی آر رائٹ؟ ایک تو یہ ہے کہ سوچ بدلنی پڑے گی. ہماری ساری سوچ کا محور جو ہے نا زہیب، وہ ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی، کہ جی ڈی پی کے حجم کے مطابق 9.5% پہ ہی کھڑے ہیں. پچھلے 10-15 سال کا جب میں دیکھتا ہوں تو وہ 9.5 بڑھ نہیں رہا. اس کو بڑھانا ہے، 12 کرنا ہے، 14 کرنا ہے، 15 کرنا ہے. یہ سوچ ہی بد چھوڑ دیں، تھوڑی دیر کے لیے اس نمبر کو چھوڑ دیں. گفتگو کا آغاز ایسے کریں کہ لیٹس لک ایٹ ایوری ٹیکس، اور اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہاریزونٹل ایکوٹی ہے، یہ برابر کا سب پہ لگا ہوا ہے. لیٹس لک ایٹ ایوری ٹیکس اینڈ سی کہ یہ کیا انویسٹمنٹ کو ہیلپ کر رہا ہے کہ انویسٹمنٹ کو دبا رہا ہے. کیا یہ پاکستان میں نوکری کے مواقع یا گروتھ کو بڑھا رہا ہے یا گروتھ کو کم کر رہا ہے. لیٹس لک ایٹ ایوری ٹیکس کہ یہ کیا پاکستان کی جو انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہے اس میں ہرڈل پیدا کر رہا ہے کہ ہم نے اتنی دفعہ ود ہولڈنگ، پریزمپٹیو، ٹرن اوور یہ سارے لگائے ہوئے ہیں. لیٹس لک ایٹ ایوری ٹیکس کہ ہم نے اتنے امپورٹ ڈیوٹیز، ریگولیٹری ڈیوٹیز، ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹیز، کیا یہ امپورٹ وہ کم کر رہا ہے جس سے اکانومی نے بڑھنا ہے، بیکاز بہت سی امپورٹ آتی ہے پھر اس کو پروسیس کر کے ہم باہر بیچتے ہیں. ایف بی آر کو ٹھیک کرنے کا پہلا طریقہ جو ہے نا، اس سوچ کو ٹیکس ٹو جی ڈی پی سے علیحدہ کر کے، یہ میں بہت کم کسی پروگرام میں بات کرتا ہوں، اب گھر آئے ہیں تو میں اس لیے اتنی ڈیٹیل میں جا رہا ہوں. اگر تو اس سوچ میں چلے جائیں گے نا کمپلیٹلی، تو پھر ایف بی آر وڈ بیکم اے ویری ڈفرینٹ آرگنائزیشن. ابھی ایف بی آر کو ایک ٹیکس کا 14 ٹریلین کلیکٹ، 14,000 ارب لانا تھا، وہ لائے گا 13,000 ارب. اب آپ اس کو کوستے رہیں گے یار 1,000 ارب کا شارٹ فال کرا دیا تم نے. اس طرح نہ کریں. ان کو کہیں کہ ہر جو ٹیکس کا نظام ہے، جو ٹیکس کی پالیسی ہے، جو ٹیکس کی ایڈمنسٹریشن ہے، جو ٹیکس کی انفورسمنٹ ہے، اس کو اس نگاہ سے دیکھیں کہ یہ اکانومی کو چلانے میں مددگار ہے یا ہرڈل کریٹ کرتی ہے. پھر وہ ایک ٹیکس کا نظام کو وضع کریں گے. جب اس طرح کا نظام وضع ہوگا پاکستان میں تو یہ ٹیکس کا سٹرکچر ٹھیک ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے ٹیکسز پروونسز کے پاس ہیں. ایگریکلچر انکم ٹیکس، یہ سارا موٹر اینڈ وہیکل ٹیکسیشن، پراپرٹی ٹیکسیشن، یہ ساری جی ایس ٹی آن سروسز. سو پروونسز اس وقت کلیکٹ کرتی ہیں 0.8% آف جی ڈی پی. پرانے این ایف سی میں لکھا تھا 2010 میں کہ یہ 1.5% آف جی ڈی پی کلیکٹ کریں گی. سو آپ نے نہیں کیا نا. سو پروونسز کو بھی گیئر اپ کرنا پڑے گا. اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم فزیکل کو صحیح نہ کریں اور ملک چلاتے رہیں. تو ٹھیک تو یہ کرنا پڑے گا. انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو اس وقت ہم نے بہت زیادہ لگا دی ہے پیٹرولیم پروڈکٹس اور ان چیزوں پہ، ان پہ سے تو نکلنا ہی پڑے گا. اس کو نیچے لانا پڑے گا. تو جو حکومت علی پرویز ملک بار بار کہہ رہے ہیں کہ کم کریں گے، کم ہوگا، کم ہوگا، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کم ہوگا؟ جیسے وہ اویس لغاری صاحب نے کہہ دیا بجلی تو اتنی سستی ہوگی کہ اب دن کو چارج کریں گے، رات کو مفت استعمال کریں گے. لگ اس لیے نہیں رہا کہ میں نے ابھی ایک نمبر دیکھا ہے اگلے سال کا پیٹرولیم لیوی کا. اس سال کا نمبر ہے 1468 ارب. آپ سوچیں اگلے سال کا کیا نمبر آ رہا ہے؟ تقریباً کتنا آ رہا ہے؟ 1728 ارب. تو کم کہاں سے کریں گے؟ عوام کے اوپر ایک بڑا اور برڈن جو ہے تو یہ، اور یہ نمبر جو ہے جو آئی ایم ایف نے ڈاکیومنٹ شائع کیا ہے پاکستان کے بارے میں، اس میں لکھا ہوا ہے. سو اگر تو پیٹرول کی قیمت بہت نیچے آ جاتی ہے اور پیٹرول کی کھپت بڑھ جاتی ہے، پھر تو اس کو 160 سے نہیں بڑھانا پڑے گا. تو تقریباً آپ کیا سمجھتے ہیں ویسے کتنی ہونی چاہیے فی لیٹر لیوی پیٹرول پہ؟ دیکھیے میرا یہ ایک ذاتی خیال ہے کہ اس کو اس طرح سے سوچنا چاہیے، یعنی یہ اس لیول تک ہونی چاہیے یہاں تک آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کہ اگر جی ایس ٹی ہوتا پیٹرول پہ جی تو وہ 18% ہوتا. ٹھیک ہے، کیونکہ جی ایس ٹی ملک میں سو اس کو 18% کے قریب لگا لیں. اس وقت پیٹرول پہ میرا خیال ہے 107 روپے ہے، اس کو دیکھ لیں، میرا خیال ہے وہ 30% ہوگی شاید جی ایس ٹی کے مطابق. تو اس کو آپ جی ایس ٹی کے ساتھ 18% پہ لگائیں، اور اگر جی ایس ٹی بدتدریج کم کرنا ہے جو کرنا چاہیے تو اس کو اس لیول پہ رکھیں کہ اس کی کلیکشن ہوتی رہے.
پوائنٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کو ویری کاؤنٹر سکلکل سے مطلب ہے اگر پیٹرول کی قیمت نیچے جا رہی ہے تو آپ تھوڑا بڑھا سکتے ہیں اس کو اس طرح. صرف یہی نہیں ہے, ایک کسٹم ڈیوٹی امپورٹ ڈیوٹی بھی ہے پیٹرول پہ, اور ایک ₹2.5 کاربن لیوی بھی ہے. سو یہ بھی یاد رکھیے کہ پیٹرول از ہیویلی ٹیکسڈ. IMF کے مطابق 167% ٹیکسیشن ہے پیٹرولیم پروڈکٹس پہ پاکستان میں. سو اب ان سب چیزوں کا احاطہ کرنا, اچھی ٹیلنٹڈ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان چیزوں کا احاطہ کرنا, یہ بار بار جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کنسلٹیشن میں چلے جائیں, ہم یہ کریں, یار پہلے تو پالیسی کے پرچے لکھیں نا کہ یہ سب چیزیں ٹھیک کیسے ہونی ہیں. ان چیزوں کا محور ٹیکس ٹو GDP ختم کر دیا, اب نیا محور ہے. سو آئی تھنک دیٹ از بجٹ کا ٹائم ہے. سو اٹس اے ویری اپروپریٹ گفتگو جو ہم نے آج کی ہے. اور سب سے بڑھ کے یار یہ سوچنا ہے کہ پاکستان میں 3 ملین کے قریب بچے اور بچیاں ورک فورس میں انٹر کرتے ہیں. ان کے لیے نوکریاں اس لیے نکالنی پڑیں گی کہ مڈل ایسٹ میں ہو سکتا ہے اب پاکستان کے بچے اور بچیوں کی کھپت اس طرح سے نہ ہو سکے. ٹھیک ہے, دیٹس این امپورٹنٹ پوائنٹ. ہم 12 لاکھ نوکری نکالیں گے اگر ہم 4% گرو کریں گے, یا راؤنڈ اباؤٹ دیٹ. سو اس سے تو بات نہیں بنے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بہت امپورٹنٹ فارن انویسٹمنٹ ہے, اور جو ہم نے انٹرو میں بھی بات کی کہ پاکستان کی حکومت نے, ہر حکومت نے کوشش کی کہ فارن انویسٹمنٹ آئے. اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو اگر آپ کمپیریزن میں جو خطے کے ہمارے دائیں بائیں جو پڑوس میں کنٹریز ہیں ان کو دیکھتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, بیسٹ سجیسٹ کیا کرتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں یہ اقدامات فوری کرنے چاہیے تاکہ اس سے ہمیں فارن انویسٹمنٹ آ سکتی؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں پچھلے 1 دہائی میں جو فارن انویسٹمنٹ ہے وہ $1.5-2 ارب سے نیٹ FDI اوپر نہیں گئی ہے. تو جو قدم بھی اٹھایا ہے اٹ ہیز ناٹ ورکڈ. فارن انویسٹمنٹ پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ اچھی اور بری فارن انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے. جو آئی بھی ہے وہ پاکستان کی انفراسٹرکچر یا پاور میں لگ گئی, جس کی قیمت ڈالروں میں دینی ہے اور خرچ اس کی پیمنٹ روپاؤں میں آ رہی ہے. سو وہ ویسے ہی پریشر ڈالتی ہے. پلس ایکسپورٹ اس میں ایڈم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکسپورٹ اورینٹیڈ FDI نہیں آئی پاکستان میں, یہ بھی سمجھ لیں. آپ نے کبھی سنا ہے کہ یہ ٹیکسٹائل والا جو ہے اس نے جوائنٹ وینچر کیا ہے کسی اور چائنیز یا امریکن ٹیکسٹائل والے کے ساتھ اور بڑی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے؟ پاکستان میں انفراسٹرکچر میں ایک فارن انویسٹمنٹ آئی ہے, وہ ڈالرز میں آئی ہے, ڈالرز میں واپس جائے گی, اور اس کا جو کمائی ہو رہی ہے پاور پلانٹ کی وہ روپاؤں میں ہو رہی ہے. دیٹ از دا پرابلم ان پاکستان. گڈ اینڈ بیڈ FDI میں فرق ڈالیں. FDI 2-3 قسم کی اچھی ہوتی ہے, جو مینیجریل ٹرانسفر کرے. پاکستان میں سب سے پہلے FDI آئی تھی, یہ جو یونیلیور اور اس طرح کی کمپنیز آئیں, انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کی مارکیٹ ہے, انہوں نے اس میں انویسٹ کیا. سیکنڈ انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی, یہ جو آپ نے دیکھا ہے پاور پلانٹس لگے, روڈز لگیں, سب لوکل خرچہ ہو رہا ہے, اس میں ڈالرز میں پیسے آئے, لوکل میں کمائی ہوئی, اور ڈالر میں واپس جا رہے ہیں, دینے کو نہیں ہے. یہ دوسری ہوئی. اب تیسری اس وقت آ رہی ہے ایک انویسٹمنٹ, کس میں جو ہمارا ریکوڈیک اور را مٹیریلز اور وہ ہیں سارے جو ہمارے ریئر ارتھس ہیں, ان میں لانگ ٹرم میں ضرور کمائی ہوگی. پر جو چوتھی انویسٹمنٹ آنی ہے کہ پاکستان میں فیکٹری لگے, پاکستان میں IT کی بنیاد ہو, پاکستان میں کارپوریٹ فارمنگ ہو, یہ ہے ریئلی گڈ پروڈکٹیو انویسٹمنٹ. یہ تب آئے گی کہ لوکل ڈومیسٹک انویسٹر ایکسائٹ ہوگا اور 1 کروڑ روپیہ لگائے گا اور باہر سے 2 کروڑ لے کے آئے گا. یہ تب آئے گی کہ لوکل ڈومیسٹک انویسٹر جو ہے وہ یہ کہے گا کہ پاکستان از دا موسٹ فیزیبل کنٹری. تیسرا یہ تب آئے گی کہ جو لوکل ابھی لگا ہوا ہے کاروباری وہ بہت خوش ہوگا. سو لیٹس ٹرائی اینڈ میک, یہ جو پورا ایٹماسفیئر ہے ڈی ریگولیٹ کریں گے, آسانی کاروبار کی پیدا ہوگی. پاکستان کی جو جسے کہتے ہیں نا, یہ جو فرکشنز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہر وقت مصیبت پڑی رہتی ہے, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, ان سب کو کمپیٹیٹیولی سرکار سے نکالیں گے تاکہ یہ ایک عام بھی ہیں. جیسے فون ہے آپ کا موبائل, اب آپ کبھی وری کرتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرے گا؟ نہیں کرتے نا. میں جب بھی آپ کو انٹرویو دے رہا ہوتا ہوں نا ٹی وی پہ, مجھے سب سے زیادہ وری یہ ہوتی ہے بجلی چلی جائے گی. یہ آسان ترین طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا. ساری بجلی ساری گیس سرکار کے پاس ہے, فون ساری کمپنیز پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہیں. دیٹس یور آنسر. اور جو کباہتے ہیں بزنس بنانے میں, چلانے میں اور بند کرنے میں, ان کو نکالیں, اور جس کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کہتے ہیں. اور جو FPR کا پالیسی کا نظام ہے وہ اس چیز پہ ہوگا کہ یہ ہر پالیسی انویسٹمنٹ کو لا رہی ہے یا روک رہی ہے. میں ہمیشہ جو پازیٹیو نوٹ ہے لوگوں کا اس پہ اینڈ اس طرح کرتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل بہت مینسکیول ہیں, بہت چھوٹے ہیں. ان مسائل کو ہم نے کبھی اس لیول پر جا کر حل نہیں کیا جس سے آپ کی زندگی اور آپ کی پراسپیرٹی ہو. یہ 3 سے 5 سال سے زیادہ کی گیم نہیں ہے, اور اگر ہم 3 سے 5 سال یہ ساری ہارڈ کالز کر لیں تو میں آپ کو ایک چیز کا وعدہ ضرور کر سکتا ہوں کہ اتنی نوکریاں نکل رہی ہوں گی کہ ہمیں سپورٹیو پروگرام سے نکل جانا پڑے گا.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।